ایجوکیشن کا کالج ہو، بلکہ نظام آباد میں ایک ANM پوسٹ کا صرف دو پوسٹ آ رہے تھے، اور 2 پوسٹ کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ تھے. اس 2 پوسٹ کے لیے وہاں کے ایک شخص نے رات کے 10 بجے میرے کو فون کیا کہ اسدالدین اویسی صاحب 1 مہینہ پہلے آپ بول کے کینسل کرائے تھے، آج پھر لسٹ نکالے. کتنے لوگوں کی لسٹ نکالے؟ کچھ 60 لوگوں کی. اس میں ہمارے کو 2 پوسٹ سناتا نہیں ملے. تو میں رات کے قریب 11:30 بجے تک وہ نظام آباد کے کلیکٹر سے بات کیا، بیچارے اچھے آدمی، انہوں بات کیے. وہاں کے جو جوائنٹ کلیکٹر تھے ان سے بات کیا. پھر صبح میں مجلس کے تمام نظام آباد کے صدر، ڈپٹی میئر ادریس پورے وہاں پر جا کر گھبڑ کیے. وہ جو ہیلتھ کے آفیسر سے بات کیے تو مجلس کے دعوے پہ 2 پوسٹ ملے. اب جن کو 2 پوسٹ ملے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص روتے ہوئے مجھ سے بات کر کے بولا کہ صاحب 2 پوسٹ مل رہے، ہمارے کو نوکری مل جائیں گے. تو بی جے پی ان موقعوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. نفرت ہے ان کو کہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں، ان کے بچے، غریبوں کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، پولیس میں انسپیکٹر کی نوکری مل رہی ہے، SI کی نوکری مل رہی ہے، کانسٹیبل کی نوکری مل رہی ہے. آخر یہ نفرت کیوں؟ ارے اگر مل رہے ہیں تو ملک مضبوط ہو رہا ہے نا، تلنگانہ مضبوط ہو رہا ہے، اور تلنگانہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. مگر نہیں، مسلمان کو نہیں مل سکتا. یہ بی جے پی کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن مذہب کے نام پر نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں، جن کی برادریوں کا ذکر کر دیا گیا کہ ان کو مل سکتا اور ان کو نہیں مل سکتا، اس کی بنیاد پر تحصیلدار BCE کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. انہوں بولے مذہب کے نام پہ ملتا. ارے مذہب کے نام پہ نہیں ملتا. آپ مذہب سے ایک نفرت کرتے ہیں، اس لیے آپ مذہب کا نام لے رہے ہیں. آپ اس لیے نفرت کر رہے ہیں، آپ برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں. باضابطہ رپورٹ ہے، PS کرشنن کی رپورٹ ہے. پھر اس رپورٹ کو اس وقت کے آندھرا پردیش کے OBC کمیشن نے دیکھا، انہوں نے اس کو نہیں رپورٹ دی، اس کو قبول کیا گیا. سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا، سپریم کورٹ نے سٹے دیا، اور اس پر معاملہ چل رہا ہے. پھر تلنگانہ میں یہ نئی TRS کی حکومت آنے کے بعد مجلس نے نمائندگی کی تو ایک سدھیر کمیٹی بنائی گئی. سدھیر کمیٹی کی رپورٹ پڑھو آپ لوگ، آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں. تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ 2 دن 3 دن میں رپورٹ پڑھ لے سکتے. اس میں پوری ہماری پسماندگی کی داستان لکھی گئی. اس کی رپورٹ کی بنیاد پر پھر تلنگانہ کے BC کمیشن نے اپنی رپورٹ بنائی اور کہا کہ 12% ملنا چاہیے. پھر اسمبلی میں اس کا قانون ریزولوشن بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ تلنگانہ کے آدی واسیوں کو، شیڈول ٹرائب کو 6% سے 9% کرنا. یہ دونوں دلی میں منسٹری ہوم افیئرز میں چلے گئے، امت شاہ کی منسٹری میں. اب نہیں معلوم کہاں پر ان کے دفتر میں پڑی ہوئی فائل ہو، مگر تلنگانہ آ کے نہیں، ہم وہ نکال دیں گے، ہم یہ نکال دیں گے. گاڑی کا سٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہے. ارے آپ کی گاڑی کا سٹیئرنگ تو RSS کے لٹ پھرانے والوں کے ساتھ ہے. آپ تو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو گائے کے نام پر لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، نصیر اور جنید کو راجستھان میں. آپ تو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ اقلیتوں کی اسکالرشپ کو کم کر دیے، پری میٹرک کی. خالی 9ویں اور 10ویں جماعت کے اقلیتی بچوں کو اسکالرشپ ملے گی. آپ جا کر پوچھو کسی مسلمان سے، جا کر پوچھو کہ تمہارے بچے کو 5ویں جماعت، 6ٹھی جماعت، 7ویں جماعت میں پری میٹرک اسکالرشپ ملتی تھی، مل رہی ہے کیا؟ روئے گا، بولے گا پیسے نہیں ہے پڑھانے کو. مولانا آزاد فیلوشپ تھی، DPhil اور PhD کی ڈگری کرنے والے بچوں کو فیلوشپ ملتی تھی. انہوں نے بند کر دیا. کیوں؟ آپ نہیں کرنا DPhil اور PhD نہیں کرنا، آپ ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کو. تو اسی لیے یہ ان کا یہ پیغام ہے. اب رہا سوال دوسری جانب جو مجلس پر الزام لگاتے ہیں، ارے بی جے پی سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو آئیڈیالوجی پر مقابلہ ہوگا. بی جے پی کی فکر کیا؟ ہندوتوا ہے، جو راس بھارت کے آئین سے ٹکراتا ہے، بھارت کے کانسٹیٹیوشن سے ٹکراتا ہے. آپ آئیڈیالوجی پر سمجھوتا کر چکے ہیں. جب کبھی بھی کچھ پوچھو ان سے، نہیں ہم ان سے بڑھ کے ہندوتوا کے اوپر چلیں گے. اب ایک صاحب چیف منسٹر نکلے ہیں،
پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں. خود ان کی ریاست بہار میں 100 سالہ مسجد کو جلا دیا گیا, قرآن کریم کو جلا دیا گیا, ظالموں نے قرآن کریم کو جلایا, 100 سال پرانے مخطوطات کو جلا دیا, مینوسکرپٹس کو. ان کو فکر ہی نہیں ہے, مگر نکلے ہیں دولے بھائی کی تلوار پورے ملک میں, ہم ایسا کر دیں گے. ارے بھائی آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو, آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو. بی جے پی کو بتاؤ کہ آپ میں یہ فرق ہے, آپ میں اور ان میں فرق ہے. نہیں, پورے مل کے مقابلہ کرو. ارے پورے مل کے مقابلہ کریں گے اور کوئی اس میں سفید نہیں رہیں گا, سب کالے رہیں گے, اور کالے مل کر اگر اس سے مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا, روشنی سے ہوتا ہے. تو روشنی دکھاؤ. آپ یہ مت بولو کہ نہیں ہم کو, آپ کو نہیں معلوم اویسی صاحب حالات خراب ہے اور ہم کو ایسا کرنا ہے. دیکھیے موقع نہیں ہے. ارے میں ان کا کئی مرتبہ بولا کہ موقع کا نہیں, میں موقع پرست نہیں ہوں. جو بات سچائی کی اس کو بیان کرو آپ, اور سچائی یہی ہے کہ آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں کر سکتے, ظلم کا مقابلہ جہالت سے نہیں کر سکتے. آپ کو دکھانا پڑے گا یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اور سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو کون ہے؟ اقلیتیں ہیں, عیسائی ہیں, مسلمان پریشان ہیں, دلت پریشان ہیں. یہ بڑے لوگ کہاں کے پریشان؟ جیسا ہم حیدرآباد میں بولتے ہیں ان کی ٹھنگ لگی نہ پھٹکری لگی, ان کو نہ کچھ ہوتا ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے لوگوں کو. جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اندور کے چھوٹے بچے کو, 9 سال کے بچے کو ننگا کر کے ویڈیو نکالا جاتا ہے. آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے دیکھو آپ. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو ابھی سے متحرک ہونا ہے. تنظیم کو مضبوط کریے. تلنگانہ کے ہر اسمبلی حلقے میں آپ مجلس کی ابتدائی کو مضبوط کریں گے. آپ کا کام یہ ہے, پہلے شہر سے شروع کریں گے اور پھر تلنگانہ. ضرور یہ پارٹی کا کام ہے, اب کوئی اس میں غلط نتیجہ مت نکالیے. یہ میرے جملے کا یا میرے اس بات کا اگر کوئی پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہا ہے تو کر لیجئے, میرے کو اعتراض نہیں ہے. فیصلہ جب لینا ہے لیں گے. اگر میرے بولنے سے آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا تو اچھا ہے, اور درد ہونا پھر آپ کو, مگر ہم اپنا کام کریں گے. اور مجلس جو ترقیاتی کام کروا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجلس کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں. تو بہرحال ہم تمام کو مل کر آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے علاقوں میں ہم کو متحرک ہونا ہے, امن کو مضبوط کرنا ہے, فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے, ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے, ان کے نفرت کے پیغام پر روک لگانا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کس حال میں اس تلنگانہ کو آنے والی نسل کو دیں گے. آج الحمدللہ تلنگانہ میں سب سے زیادہ پورے ملک میں, اگر پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ پوری ملک میں کسی ریاست کا ہے تلنگانہ کا. اس پر نہیں بولتے انہوں بھئی, ان کا پر کیپٹا انکم اگر بڑھا ہوا ہے تو کیوں بڑھا ہوا ہے آپ بتائیے اس بارے میں. اس پہ نہیں بولیں گے. اب حد تو یہ ہے کہ انہوں آ کے بولتے کہ اویسی ذمہ دار, ادھر دوسری ٹیم انہوں بولتے ہیں ان کی ٹیم ہے. ارے تم دونوں کبھی بیٹھ کے فیصلہ کر لو میں کیا ہوں. مگر میں بتا رہا ہوں کہ مجلس اپنے سیاسی مقصد, اپنے سیاسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا, ہم الیکشن لڑیں گے. جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا لڑتے ہی جیت گئے تھے پہلی مرتبہ. حیدرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ پر فخر ملت علیہ الرحمہ لڑے پہلے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ پر بہت سے لوگ لڑے, نہیں جیتے. مگر ایک وقت آیا کہ جب جیتے تو جیتتے رہے اور جیتتے رہیں گے صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی. یہ اس چیز کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. اور مجھے الیکشن لڑنا ہے, کیوں نہیں لڑیں گے؟ دوسرا کام کیا ہے میرا؟ دارالسلام میں آنا, عوام کی خدمت کرنا, میرے حلقے کے مسائل کو حل کرنا, جماعت کی ذمہ داریوں کو نبھانا, پوری جگہ پر دیکھنا, جہاں الیکشن آئے جا کے لڑنا. اب ان کو لگتا ہے کہ انہوں ہر جگہ کیوں جاتے. ارے کیوں نہیں جائیں گے؟ ہمارے جانے سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوتی, ہمارے جانے سے ہماری جماعت مستقبل میں اور مضبوط ہوگی.
ہو سکتا ہے کہ وہ مضبوطی میں اپنی زندگی میں نہ دیکھوں, ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل اس کا فائدہ اٹھائے. ہر کام اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ میرے کو کیا فائدہ ہو رہا, تو پھر جینا کس لیے بھائی؟ جینا مقصد وہ ہے جو آپ آنے والی نسل کو, جو مصائب اور مشکلات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کو نہ پہنچے. اسی لیے ہم کو تیاری کرنا ہے, اسی لیے آپ تمام کو مل کر آگے بڑھنا ہے. میں پھر سے آپ تمام کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی کرناٹکا میں 3 اسمبلی حلقے جات پر مجلس اپنے امیدواروں کی کھڑا کیا ہے. جھبلی ایسٹ ہے, اور ہمارے بیجاپور کے پاس ایک ہے بسوا نام ہے, کون سے وہاں پر ہے, اور تیسرا جمکنڈی میں ایک ہمارے تائیدی امیدوار ہے. ان جگہوں پر مجلس کے ذمہ داروں کی ٹیم بنائی گئی ہے. اگر آپ میں سے کوئی اپنا وقت نکال کر جانا چاہتے تو بتا دیجیے نذیر صاحب کو, مگر جا کر آپ کو وہاں پر تھوڑا محنت کرنا پڑے گا. بہرحال کوشش کریں گے, امن کو مضبوط رکھیے, اور آپ تمام سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ابتدائیوں کو بنائیے, ابتدائیوں کو بنائیے, اس کا اچھا میسج جائے گا. اور آپ تمام کی عید کی مبارکباد.